ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، انسانیت کی صبح صادق جو نکلا، انسانیت کی صبح صادق. بسم اللہ علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی عمر کے 40 سال پورے کیے، اس وقت دنیا آگ کی ایک خندق کے بالکل کنارے، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ لبے بام کھڑی تھی. پوری نسل انسانی تیزی کے ساتھ خودکشی کے راستے پر گامزن تھی. پوری نسل انسانی تیزی کے ساتھ خودکشی کے راستے پر گامزن تھی. یہ وہ نازک وقت تھا جب انسانیت کی صبح صادق طلوع ہو گئی. محروم و بدقسمت دنیا کی قسمت جاگی. محروم و بدقسمت دنیا کی قسمت جاگی اور بعثت محمدی کا مبارک وقت قریب ہوا. اللہ ہم لوگ کے لیے اسی فرمایا. یہ وہ نازک وقت تھا جب نہ انسانیت کی صبح صادق طلوع ہوئی اور محروم و بدنصیب دنیا کی قسمت جاگی اور بعثت محمدی کا مبارک وقت قریب ہوا. اللہ ایسی فرمایا. اور بعثت محمدی کا مبارک وقت قریب ہوا. اللہ تعالیٰ کی سنت بھی یہی ہے کہ جب تاریکی بہت بڑھ جاتی ہے اور قلوب سخت اور مردہ ہونے لگتے ہیں تو اس کی رحمت کا کوئی جانواز ہوگا چلتا اور انسانیت کے خلا رسیدہ چمن میں پھر بہار آ جاتی ہے. اللہ ایسے ہی کرتے. ہر طرف سے پریشانیاں ہیں. اسلام کو مٹائے جانے کی کوشش ہے. مسلمانوں کو ختم کیے جانے کی پوری پلان ہے. قتل عام بھی ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس زمانے میں دین مستقیم پر قائم دائم رکھے. اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی جان، عزت، آبرو، ایمان، دین کو محفوظ رکھے. دنیا میں اس وقت جس جہالت اور جاہلیت کی حکمرانی تھی، خرافات و اوہام اور شرک و بت پرستی کی وبا عام تھی، اس کو دیکھ کر آپ کی بے چینی خالق کائنات اور خالق ارض و سماوات کی ہدایات اور اس کے احکام کا انتظار انتہا تک پہنچ چکا تھا. طریقہ معالی میں لکھا ہے انتظار تھا کہ اب کوئی روشنی آئے گی. اس ہلاکت و بربادی کے بعد اب نجات کا راستہ آئے گا. دنیا میں اس وقت جس جہالت اور جاہلیت کی حکمرانی تھی، خرافات و اوہام اور شرک و بت پرستی کی وبا عام تھی، اس کو دیکھ کر آپ کی بے چینی خالق کائنات اور خالق ارض و سماوات کی ہدایات اور اس کے احکام کا انتظار انتہا تک پہنچ چکا تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی غیبی طاقت، غیبی آواز آپ کو چلا رہی ہے اور آپ کی رہنمائی کر رہی ہے اور بڑے منصب کے لیے آپ کو تیار کر رہی ہے. یہ بھی حالات جب بہت خراب ہوتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی آتی ہے. معالی میں لکھا ہے اور آپ کی رہنمائی کر رہی ہے. یہ بڑے منصب کے لیے
آپ کو تیار کر رہی ہے، آپ کو کام کرنا. یہ حالت امت کا بھی تو ہونا چاہیے. دنیا میں ہر طرح بے چینی ہے، بے چینی کیا بالکل بربادی کے لبے بام، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ہے. اور مسلمان بھی خواب غفلت میں مست، شادی بیاہ میں کوئی کمی نہیں، خرافات میں کوئی کمی نہیں، سب چل رہا ہے. اس زمانے میں تنہائی اور خلوت پسندی آپ کا شیوا اور معمول بن گیا تھا. حضور کو دیکھا نہیں جا رہا. اس زمانے میں تنہائی اور خلوت نشینی آپ کا شیوا اور معمول بن گئی تھی، اور آپ کو سب سے علیحدہ ہو کر تنہا بیٹھنے سے بعد سکون ملتا تھا. آپ مکہ سے بہت دور نکل جاتے، یہاں تک کہ شہر کے مکانات بھی آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے. آپ مکہ کی گھاٹیوں اور اندر کی وادیوں سے گزرتے تو شجر و حجر سے آواز آتی کہ السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم. ایسی چیزوں میں ایسی چیزیں نمودار ہوتی ہیں. اللہ اس زمانے میں بھی ایسا فرمایا، السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ اپنے داہنے بائیں اور پیچھے منہ کے دیکھتے تو درختوں یا پتھروں کے سوا کوئی نظر نہ آتا، یہ آواز آتی تھی. آپ اپنے داہنے، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ اپنے داہنے بائیں اور پیچھے مڑ کے دیکھتے تو درختوں یا پتھروں کے سوا کوئی نظر نہ آتا. آپ زیادہ تر غار حرا میں قیام فرماتے، آپ زیادہ تر غار حرا میں تشریف فرماتے، اور متواتر کئی راتیں وہاں گزرتی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کی توفیق دے، توفیق دے، بیداری دے، اس وقت کی نزاکت کا احساس دے. احساس ہی تھا حضور، اس کا کچھ حصہ تو ہونا ہی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آپ زیادہ تر غار حرا میں قیام فرماتے اور متواتر کئی راتیں وہاں گزرتی. اس کا انتظام پہلے سے آپ کر لیتے تھے. غار حرا یہ نہیں کہ کوئی بہت گیا ہوں وہاں پر اثر باغ گیا موجود چلنا بھی بہت مشکل تھا، پھسلن تھی وہاں، کوئی سیڑھی بھی نہیں تھی. عبداللہ کا میں نے کہا غار حرا گئے تھے، ان کا جاؤ دیکھو. تو اس زمانے میں جب کہ کوئی سیڑھی کا، اب بھی سیڑھی بھی نہیں وہاں، کوئی جانا پڑتا تھوڑا سا کہیں. آپ اندر کی وادیوں سے گزرتے تو شجر و حجر سے آواز آتی السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ اپنے داہنے بائیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتے تو درختوں یا پتھروں کے سوا کچھ نظر نہ آتا. آپ زیادہ تر غار حرا میں قیام فرماتے اور متواتر کئی راتیں وہاں گزرتی. اس کا انتظام پہلے سے آپ کر لیتے تھے. یہاں آپ ابراہیمی طریقے پر اور فطرت سلیم کی رہنمائی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے. معالی میں لکھ رہے ابراہیمی طریقہ کچھ معلوم نہیں تھا اس پر، اور فطرت سلیم کی رہنمائی سے آپ کی فطرت سلیم، اس میں کجی نہیں تھی، درستگی تھی. اسی بات سے عبادت بھی فرما، کیونکہ کوئی آیت وغیرہ تو نازل ہوئی نہیں تھی، کیسے عبادت کرتے تھے اس کو فرمایا. آپ یہاں آپ ابراہیمی طریقے پر اور فطرت سلیم کی رہنمائی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے. اسی طرح آپ کی ایک بار غار میں تشریف فرمائے، اسی طرح آپ ایک بار غار حرا میں تشریف فرماتے ہیں کہ منصب نبوت سے آپ کو سرفراز کرنے کی
مبارک ساتھ آ پہنچی. اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے ہم لوگوں کو مارا مارا. یہ 17 رمضان مبارک آپ کی ولادت کے 31ویں سال کا واقعہ ہے. 41ویں سال کا واقعہ. جو حالت بیداری اور شعور کی حالت میں پیش آیا، آپ کے سامنے غار حرا میں فرشتہ آیا. غار حرا کیسے جاتے تھے اس کو گیا اثر بعد گیا آ گیا مغرب بات رہی. اب بھی راستے ٹھیک نہیں ہیں. یہ نہیں کہ راستے کہیں کہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے. اثر بعد گیا. میں عبداللہ پوچھا گئے تھے کہ نہیں. میں جاؤ بولو. اب بھی راستہ ویسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم لوگ گئے دیکھا. وہاں سے ایک سوراخ ہے بیت اللہ شریف دکھائی پڑتا. میں تو نہیں دیکھ لوگ دیکھتے تھے. بیداری سے آپ کے سامنے غار حرا میں فرشتہ آیا. غار حرا میں فرشتہ. اس غار کو تو دیکھا ہی ہے مولانا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کے برکات سے معلوم. اللہ آپ کے سامنے غار حرا میں فرشتہ آیا اور کہا کہ پڑھیے. آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بس ملنے ملائی آئے کہ یہی سنا دو ہے سنانے لائے. اس کو برابر پڑھتے بھی رہنا چاہیے. لیکن کچھ مجاہدے کے بعد ہی ملا ہے. لیکن پہلے دن مل گیا. جاتے رہے آتے رہے. کھانا پہنچاتی رہی ان کی لڑکیاں پہنچاتی سب معلوم. اور اب بھی تھک جائیے جاتے جاتے وہاں جہاں اردو جا کے عبادت کرتے تھے. یہ ہے بڑی عمدہ جگہ پرفیضہ. ایک پہاڑی میں بھی خاص پہاڑی جس میں قرآن نازل ہوا. گارے پتھر تھے. مشکل سے اس کے اندر گئے. بیت اللہ شریف دیکھنا ہی پڑتا. لوگ تو دیکھ ہی رہے تھے. ہم لوگ نہیں دیکھا. آپ کے سامنے غار حرا میں فرشتہ آیا اور کہا کہ پڑھیے. آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد اسے مجھے پکڑ کر دبایا یہاں تک کہ میں نے اس کی تکلیف محسوس کی. اسے زور سے دبایا. پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے. میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر مجھ کو پکڑا اتنی زور سے لپٹایا کہ مجھ پر اس کا سخت دباؤ پڑا. پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر مجھ کو پکڑ دوبارہ اسی طرح دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اقرا. پوری پڑھی. یہ انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. یہ نبوت کا پہلا دن اور پہلے وحی اور قرآن کا حصہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عجیب واقعہ سے خوف زدہ ہو گئے. رائے خود سوچ لیجیے. پہاڑی پر ایسا واقعہ پیش آیا. انہوں نے برداشت ہی کر لیا. یہ بڑی بات اللہ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عجیب و غریب واقعے سے خوف زدہ ہوئے اس لیے کہ ایسا نہ کبھی آپ کے ساتھ پیش آیا تھا اور نہ آپ نے اس طرح کی بات کبھی سنی تھی. یاد رکھنا چاہیے واقعے کو. نبوت اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد پر ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا. چنانچہ آپ کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہوا. یہ کون سی گھبرانے کی بات ہی پہاڑی تھی. کوئی نہیں ہے وہاں. یہ واقعہ پیش آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عجیب واقعے سے خوف زدہ ہو گئے.
اس لیے کہ ایسا نہ کبھی آپ کے ساتھ پیش آیا تھا اور نہ آپ نے اس طرح کی بات کبھی سنی تھی۔ نبوت اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد پر ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا، چنانچہ آپ کو اپنے لیے خطرہ محسوس کیا اور آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ شدت خوف سے آپ کے شان مبارک پر کپ کپی تاری تھی۔ نبوت کا بار معمولی بات، شدت خوف سے آپ کے شان مبارک پر کپ کپی تاری تھی۔ آپ نے پہنچتے ہی حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے جلد اڑاؤ، جلد اڑاؤ، کملی بھی نکلنے کا، جلد اڑاؤ، مجھے جلد اڑا دو، مجھے جلد اڑا دو، مجھے جلد اڑا دو، مجھے کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ سے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے سارا ماجرا بیان کیا۔ وہ ایک عقل مند اور ذی شعور خاتون تھی، سمجھ گئی سب۔ حضرت خدیجہ حضور کی زوجہ بننے والی تھی، بنی۔ تو آپ نے سارا ماجرا بیان کیا۔ وہ ایک عقل مند اور ذی شعور خاتون تھی۔ نبوت، انبیاء اور فرشتوں کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ سن رکھا تھا، اس زمانے میں سن رکھا، اور اپنے چچا دار بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس، جنہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی، صحف سماویہ کا مطالعہ کیا تھا اور اہل توریت اور اہل انجیل سے اس کی نشست و برخاست تھی، کبھی کبھی جایا کرتی تھی، سیکھے اس زمانے میں سیکھے گئے، اور اہل مکہ کی نامناسب باتوں اور عادتوں کو پسند نہ کرتی تھی، جن کو فطرت سلیم اور ذہن مستقیم رکھنے والا کوئی شخص طبعاً پسند نہ کرے گا۔ ایسے حالات میں آپ کے رشتے، زوجیت، شب و روز کی رفاقت اور آپ کے ہر ظاہر و پوشیدہ چیز سے واقفیت، نیز اس خصوصی اعتماد و تعلق کی وجہ سے جو ان کو حاصل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے سب سے زیادہ واقف تھی۔ بیوی تھی مگر واہ واہ، خصوصی اعتماد و تعلق کی وجہ سے جو ان کو حاصل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے سب سے زیادہ واقف تھی۔ آپ کے شمائل و خصائل کو دیکھ کر ان کو اس کا پورا یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق ہر لمحہ آپ کے ساتھ شامل حال ہے۔ نبوت وغیرہ نہیں، سمجھے کوئی بات ہے ان کے ساتھ، اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اللہ یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے تائید و توفیق ہر لمحہ آپ کے شامل حال ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے منتخب و مقبول بندے ہیں۔ آپ کی سیرت بھی محبوب و پسندیدہ ہے۔ ابھی نبوت نہیں ملی تھی، آپ کی سیرت بھی محبوب و پسندیدہ سیرت ہے، محبوب و پسندیدہ سیرت ہے۔ اور جو شخص ایسے اخلاق اور ایسی سیرت اور ایسے اعلیٰ اور پاکیزہ خصائل کا حامل ہوا، اس پر کسی شیطان یا جن اور آصف کا اثر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور ایک چیز سمجھیے، اثر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت و شفقت سے بعید اور اس کی سنت جاریہ کے منافی ہے۔ انہوں نے بڑے، یعنی شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بڑے یقین و اعتماد کے لہجے میں پورے قوت کے ساتھ کہا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہ کرے گا۔ خدیجہ نے کہا، آپ صلہ رحمی، معلوم ہے کہ یہ علامات ہیں اللہ کی خاص رحمت کے نزول کی۔ ہرگز نہیں، بڑے یقین، ہرگز نہیں، خدا کی قسم
اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی یہ قدر تھی کہ آپ صلہ رحمی اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھا لیا کرتے ہیں، محتاجوں کے کام آتے ہیں، مہمان کی ضیافت و خاطر مظاہرات کرتے ہیں، راہ حق کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں۔ راہ حق میں تکلیفوں مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے یہ بات عقل سلیم اور فطرت صحیح نیز اپنی زندگی کے تجربوں اور لوگوں سے واقفیت کی بنیاد پر کہی تھی۔ کچھ ان کو ابھی نبوت کو پتہ ہے، جی عقل تھی، سمجھدار تھی، بیوی سمجھدار تھی، حضور کی اس نعمت کو پہچان گئی کہ کون سی نعمت آپ کو دی جا رہی ہے۔ وہ لوگوں سے واقفیت کی بنیاد پر کہی، لیکن یہ معاملہ بہت بڑا تھا اور اس میں کسی ایسے شخص کے مشورے کی ضرورت تھی جو مذاہب اور ان کی تاریخ نبوت اور اس کے مزاج نیز اہل کتاب سے اچھی طرح واقفیت ہو، جس کے پاس انبیاء کے واقعات اور ان کے صحیح علم کا کچھ اندوختہ موجود ہو، وہی کر سکتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اپنے عالم یہ سب سمجھ لیا تھا کہ کوئی شیطانی چیز نہیں ہے، جنوں کا کوئی تصرف نہیں ہے، اوہام پرستی نہیں ہے، بلکہ ہے کچھ اس کے اندر حقیقت۔ انہوں نے سوچا کہ اپنے عالم و فاضل سردار بھائی ورقہ ابن نوفل سے مدد لینی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دے کر ان کے پاس گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ کو پورا واقعہ سنایا۔ ورقہ نے سنتے ہی کہا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی، قسم ہے آپ اس امت کے نبی ہیں۔ آپ کے پاس وہی ناموس سے اکبر آیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، وہی چیز نہیں سمجھدار تھے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، اس کو صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں، لیکن صحیح بات جب بتائیں گے تو جھٹلائے گی اور ایذا پہنچائے گی، آپ کو نکالے گی، آپ سے جنگ کرے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا کہ قوم آپ کو نکال دے گی، تو آپ کو کچھ تعجب ہوا کہ مجھ کو نکالے گی، اس لیے کہ آپ قریش میں اپنی اسی حیثیت سے اور مرتبہ سے واقف تھے، کیونکہ قریش میں اپنی حیثیت اور مرتبہ سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ صادق و امین کہتے ہیں، ان کی زبان نہ کہتی تھی۔ آپ نے تعجب کے ساتھ پوچھا، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا کہ ہاں، جب بھی کوئی وہ پیغام لے کر آیا جو آپ لائے ہیں تو انہوں نے اس کی دشمنی پر کمر باندھ لی۔ اس کی دشمنوں میں اسی عمدہ چیز کے دشمن پہلے سے چلا رہا ہے، لوگوں نے اس کی دشمنی پر کمر باندھ لی اور اس سے جنگ کی، یہ برابر ہوتا رہا ہے۔ اگر مجھے وہ دن نصیب ہوگا اور میری زندگی وفا کرے گی، میں آپ کی پوری قوت کے ساتھ مدد کروں گا۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک وہی کا سلسلہ بند رہا۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک پھر جائے، جس کی وجہ میں نے آگے لکھی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کیا ہوئے؟ مستر ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیا بات ہے، بند ہو گئے۔ اس کے بعد ایک عرصہ تو وہی کا سلسلہ بن رہا، آگے بڑھے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مستر ہو گئے۔ پھر جاری ہوا اور قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ اسلام، سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا۔ عورت لیکن کتنی سمجھدار تھی، کمال درجہ کا آخر رکھتی تھی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، اور اس شہر زوجیت کی وجہ سے ان کو آپ کی خدمت اور رفاقت، نصرت و اعانت کا خوب موقع ملا، اور انہوں نے ہر موقع پر آپ کی پشت پناہی کی اور حمایت کی۔ لوگوں سے آپ کی جو تکلیفیں پہنچتی تھی وہ ہمیشہ ہلکا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ عورت کا کام، ہمیشہ ہلکا کرنے کی کوشش کرتی تھی اور آپ کی ہمت بڑھاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب اسلام لائے۔ اس وقت ان کو عمر 10 سال تھی، 10 سال تھی۔ پڑھنا چاہیے، اسلام سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتے تھے۔ آپ نے پریشانی وقت سالی کے زمانے میں ان کو ابو طالب سے مانگ لیا تھا، اپنے گھرانے میں شامل کر لیا تھا۔ اس کے بعد زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے، آپ نے ان کو متبنہ کیا تھا، اسلام لائے۔ ان حضرات کا قبول اسلام دراصل ایسے لوگوں کی شہادت گواہی تھی جو آپ سے سب سے زیادہ قریب تھے اور آپ کے صدق و اخلاص اور حسن کردار سے واقف تھے۔ گھر والوں کی طرح ہر چیز سے باخبر تھے۔ حضرت ابو بکر کا قبول اسلام اور دعوت اللہ میں ان کا حصہ، تفصیل ہے، پوری کتابیں تفصیل، پوری ابتدا لکھی اسی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے اور پھر اس کی تشہیر کیا، انہوں نے تبلیغ کیا، انہوں نے۔ اللہ ہم سب کو اس طرف سے نعمت اسلام سے مزین فرمائے۔ اولاً آج اس زمانے کے اسلام پر پریشانیاں ہیں، مسلمانوں پر پریشانیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اسلام پر قائم و دائم رکھے، بلکہ اور اس کے اندر مضبوطی پیدا فرما دے۔ ہمارے تمام بھائی جو مسلمان ہیں پریشانیوں میں ہیں، ان کو پریشانیوں سے نجات دے اور اسلام میں ان کو اور زیادہ پختہ فرما دے، اور وراہ دارین سے دنیا میں بھی سکون اور اطمینان، ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائیے۔ اسلام کو ان کے ذریعے سے باقی برکت ترقی فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سخت وقت میں دعا کرے۔ ہم کو سب ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمان انتہائی پریشانیوں میں، میں پڑھائی سے ضد کر رہا ہوں، ابھی بھی پڑھا تھا، اس کے مطلب نہیں مجھے اس بنا پر اتفاق مضمون مل گیا۔ اس سے دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی بھی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے، دنیا میں امن عام عطا فرمائے، دنیا کو امن عام عطا فرمائیے۔ اللہ خوبی اور خوش اسلوبی سے دنیا میں رہنے کی توفیق دے، نہ وہ ظلم کرے نہ ظلم کیے جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم و کرم فرمائیے۔ پریشانیاں ہیں، بے حد پریشانیاں اس وقت، میں سمجھتا ہوں انفرادی پریشانیاں بھی ہیں اور اجتماعی تو ظاہر ہے۔ اللہ ہم سب کے اس حال میں بھی حفاظت فرمائے، دینی لحاظ سے بھی، ایمانی حفاظت سے بھی، ایمانی اور ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی ہم کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔